لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفأعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وقال تعالى في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون وقال تعالى في موضع آخر ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. تمام قسم کی تعریفات، توصیفات، حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی وحدہ لا شریک مالک کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے. بے شمار حمد و ثنا اس وحدہ لا شریک کے لیے اس بنا پر بھی کہ اس نے ہمیں اس دار فانی پہ اشرف المخلوقات کے لقب سے نوازا اور امت محمدیہ میں پیدا کیا اور امت محمدیہ میں پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں توحید والا بنایا، موحد بنایا. اللہ رب العالمین کی مختصر سی حمد و ثنا کے بعد بے شمار درود و سلام تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر، خصوصاً آخر نبی امام الانبیاء رحمت للعالمین ساقی کوثر شافع محشر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی علی محمد اللہم بارک علی محمد اور ان کے علیہ اصحاب پر. محترم سامعین، اللہ رب العالمین نے
اس دار فانی میں اپنی عبادت کے لیے دو مخلوق کو پیدا کیا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ ہم نے یعنی اللہ رب العالمین نے اپنی عبادت کے لیے دو مخلوق جنات اور انسانوں کو پیدا کیا۔ اللہ رب العالمین نے یہ دو مخلوق کو جب پیدا کیا تو ان کی رہنمائی کے لیے، ان کو سیدھا راستہ بتانے کے لیے، ان کو اللہ رب العالمین کی عبادت کیسی کرنی چاہیے اس کا طریقہ بتانے کے لیے اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کے بعد وقتاً فوقتاً انبیاء علیہ السلام کو اس دنیا میں مبعوث کیا۔ انہی انبیاء علیہ السلام میں سے آخری نبی امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کے آخری نبی بنا کر بھیجا، اور نبیوں کا سلسلہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ختم کر دیا۔ آپ کو خاتم النبیین کے طور پر اس دنیا میں اتارا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آخری نبی ہونے کے ساتھ ساتھ شریعت بھی اب اس کے بعد کوئی شریعت نہیں اترنے والی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اتاری گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حکم دیا گیا کہ اے محمد اب تم کو دنیا والوں کو اس چیز کا پیغام دینا ہے کہ اللہ کی عبادت کی جائے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری رسول مانا جائے، اس پر ایمان لے کر آیا جائے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت محمدیہ کو اس کا پیغام پہنچایا۔ سب سے پہلے اپنی خاندان والوں کو، اپنے قبیلے والوں کو، اپنے شہر والوں کو اور اپنے رشتہ داروں کو اس چیز کا پیغام دیا اور کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اسی کو کہتے ہیں توحید۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں 13 سال رہ کر توحید کی دعوت دنیا والوں کو دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب وحی نازل ہوئی تو سب سے پہلے توحید کی دعوت عام کرنے کی وحی نازل ہوئی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیگر احکامات کے اوپر اللہ رب العالمین نے ان کو وحی کے ذریعے سے آگاہ کیا کہ اب تمہیں نماز اس طرح سے ادا کرنی ہے، روزہ اس طرح سے رکھنا ہے، حج اس طرح سے کرنا ہے، آپس میں تعلقات ایسے بنانے ہیں، شادیاں ایسی کرنی ہے، تجارت ایسی کرنی ہے۔ زندگی کے انسان کی زندگی میں جتنے بھی مراحل آتے ہیں، جتنی بھی اس کو ضروریات کی ضرورت پڑتی ہے اور وہ اس سے زندگی گزر اور بسر کرتا ہے، وہ سارے احکامات اللہ رب العالمین نے 10 سال کی زندگی مدنی زندگی کے اندر اتارا اور بتایا لوگوں جب اگر تم مسلمان ہو جاتے ہو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کر جب تم اسلام کے دائرے میں داخل ہو جاتے ہو، جب تم مسلمان اور مومن بن جاتے ہو، تو اب تمہارا دوسرا کام یہ ہے کہ تم نمازیں قائم کرو اور زکوٰۃ دو، حج کرو، روزے رکھو رمضان کے، اور دیگر دوسری جو نیکیاں اللہ رب العالمین نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے امت محمدیہ کو بتایا، وہ ساری نیکیوں کا برابر جس وقت میں تمہیں کرنا ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ہر اچھائی، ہر نیکی چاہے بڑی سی بڑی ہو یا رائی کے دانے سے بھی باریک، یا وہ جو ہوا میں اڑنے والی دھول اس کے برابر بھی اگر کوئی نیکی ہو، اس کے بارے میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتا دیا، اور ان کے بارے میں سے بھی اس کے بارے میں بھی آگاہ کر دیا کہ وہ پہاڑ جیسا گناہ ہو، شرک جیسا اکبر گناہ ہو، یا پھر چھوٹا سا چھوٹا باریک ذرات کے برابر بھی اگر کوئی گناہ ہو، اس کے بارے میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا اور امت کو ڈرا دیا اور کہا کہ لوگوں اگر نیکیاں کرو گے اللہ رب العالمین تم سے راضی ہوگا، اللہ رب العالمین تمہاری دنیا کی زندگی پرسکون بنائے گا، اور اللہ رب العالمین جب تم کو اس دنیا سے لے کر جائے گا تو تمہاری قبر میں ان نیکیوں کو نور بنا کر پیش کر دے گا اور جنت کی کھڑکیاں کھول دے گا، اور اگر تمہاری زندگی کے اندر
نیکیاں نہیں ہوگی، برائیاں ہوگی، گناہ ہوگے، بدعات ہوگے، خرافات ہوگی اور حسد ہوگے، چغل خوری ہوگی، بے شمار جو گناہ آج معاشرے کے اندر پائے جاتے ہیں، اگر یہ سارے گناہ ہوگے تو ہماری نیکیاں بیکار چلے جائے گی، اور اس کا بدلہ دنیا میں جیسے ہی ہماری زندگی ختم ہوگی، اس سے پہلے جو زندگی ہم نے گزاری ہے وہ زندگی ہماری اجیرت بن جائے گی، مصیبت والی بن جائے گی، زندگی ہم بڑی پریشانی اور تکالیف میں گزاریں گے، اس لیے کہ ہماری زندگی میں کوئی نیکیاں نہیں تھی، اور اس کے بعد جب مریں گے اور جب قبر کے اندر جائیں گے، اللہ رب العالمین اس کی قبر میں اس کے گناہوں کے بدلے میں اس کی قبر کو جہنم سے سجا دیا جائے گا، اس کے اوپر قبر کی مشکلات ڈال دی جائے گی، اس کے اوپر قبر کے سوالات مشکل ہو جائیں گے، اور جب قبر سے اس کو اٹھایا جائے گا تو کل قیامت کے دن ہائے افسوس کے علاوہ، اپنے ہاتھوں کو ملنے کے علاوہ، اور یہ خواہش کرے گا کہ کاش کہ میں دنیا کے اندر نیکیاں کرتا، توحید پر قائم رہتا، شرک سے بچتا، اللہ کی فرمانبرداری کرتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا، تو آج یہ دن دیکھنے کو نہیں ملتے۔ محترم سامعین، میں نے آپ کے سامنے سورہ انعام کی آیت نمبر 88 تلاوت کیا ہے، ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت سے پہلے، آپ اگر اس آیت کو 88 نمبر سورہ انعام کی 88 نمبر کو اٹھا کر دیکھیں گے تو اس آیت سے پہلے اللہ رب العالمین نے 18 انبیاء علیہ السلام کا نام لیا۔ کتنے انبیاء کا؟ 18۔ اولو العزم پیغمبر بھی ہے اس کے اندر، اس میں داؤد علیہ السلام بھی ہے، اس میں عیسیٰ علیہ السلام بھی ہے، اس میں زکریا علیہ السلام بھی ہے، اس میں الیاس علیہ السلام بھی ہے، اس میں نوح علیہ السلام بھی ہے۔ وہ مشہور انبیاء علیہ السلام کا نام لے کر اللہ رب العالمین نے آخر میں یہ ورڈ استعمال کیا، فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اگر یہ حضرات بھی، یہ انبیاء علیہ السلام بھی، یہ اولو العزم پیغمبر بھی شرک کرتے تو جو کچھ اعمال انہوں نے کیا ہے اللہ رب العالمین تمام اعمالوں کو ان کے برباد کر۔ کیا بتانا چاہتا ہے اللہ رب العالمین؟ بتانا یہ چاہتا ہے کہ اگر ہم زندگی بھر مسلمان بن کے رہے اور ہم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے کے بعد بھی اگر ہماری زندگی کے اندر، ہماری عبادات کے اندر شرک آ جائے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو اللہ کے برابر سمجھ لیے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو شافی سمجھ لیے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو اولاد دینے والا سمجھ لیے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو مشکل کشا سمجھ لیجئے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو غوث اعظم سمجھ لیے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو اس طرح سمجھنا جو چیز خاص اللہ رب العالمین کے پاس ہے، اللہ کے اندر موجود ہے، وہ چیز کسی انبیاء اور کسی نبی کے اندر بھی اگر ہم نے سمجھ لیا، گویا کہ ہم نے شرک کیا، اور ہمارے تمام اعمال، چاہے وہ 50 سالہ زندگی کے اندر ہم نے لمبے لمبے سجدوں کے ساتھ اپنی پیشانی کو کالی کر لیا ہو، اور چاہے ہم نے اپنی محنت کے پسینے کی کمائی سے محنت کر کے مکہ جا کر حج کر لیا ہو، یا عمرے پہ عمرہ کر لیا ہو، یا زکات پہ زکات دیتے رہے ہو، یا نیکیوں کے انبار ہم نے لگا دیا ہو، لیکن اگر ہماری زندگی کے اندر شرک ہے، اللہ تعالی ہمارے اعمال کو برباد کر دے گا۔ اب آئیے یہ سمجھتے ہیں کہ میرا خطبے کا موضوع کیا ہے۔ خطبے کا موضوع ہے وہ اعمال، وہ برے اعمال جن کی وجہ سے ہماری نیکیاں اللہ تعالیٰ برباد کر دیتا ہے۔ وہ نہیں دیکھتا کہ یہ کتنا خوبصورت ہے، وہ کتنے خشوع اور خضوع کے ساتھ کوئی عبادت کر رہا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ وہ اکیلے میں عبادت کر رہا ہے یا پھر مکہ کے اندر، خانہ کعبہ کے اندر، بیت الحرم کے اندر، یا کسی مسجد کے اندر، یا اندھیرے میں، یا پہاڑ پہ، وہ یہ ساری چیز نہیں دیکھتا۔ سب سے پہلی چیز اس کے دل کے اندر توحید ہے یا نہیں ہے، یہ چیز کو دیکھتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے دنیا والوں کو وارننگ دیتے ہوئے انبیاء علیہ السلام کی مثال پیش کیا، کیا ہمارا ایمان یہ چیز
چیز گوارا کر سکتا ہے کہ کوئی نبی اللہ کے علاوہ کسی اور کو راضی کر سکتا ہے یا کوئی کسی اللہ کے علاوہ کسی اور کو اللہ کے برابر کھڑے کر سکتے ہیں؟ کسی انبیاء نے یہ چیز کی دعوت نہیں دی اور کوئی انبیاء یہ کر ہی نہیں سکتے. لیکن اللہ رب العالمین نے 18 نبیوں کا نام لینے کے بعد یہ بات کہی وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اگر یہ حضرات بھی، یہ اولو العزم پیغمبر بھی، یہ 18 انبیاء بھی اگر میرے علاوہ کسی اور کو میرے برابر سمجھتے اور اس کی عبادت کرتے، نعوذ باللہ، تو اللہ رب العالمین ان کے اعمال کو بھی برباد کر دیتا. یعنی ہماری پوری زندگی کی عبادت نربھر ہے توحید کے اوپر. اگر توحید نہیں ہے کوئی عبادت قبول ہونے والی نہیں ہے. یہاں پر 18 نبیوں کا نام لیا تھا، میں نے صرف چھوٹی آیت پیش کیا ہے، آپ جا کے قرآن مجید کو اٹھا کر دیکھنا اور اس کے اندر پورے ترجمے کو پڑھ لینا. دوسری آیت میں اللہ رب العالمین نے خاص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا اور کہا، کیا فرمایا؟ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ. مسلمانوں ذرا غور کرو، ذرا اس آیت کے اوپر غور و فکر کرو، اپنے دماغ کو چلاؤ اور ذرا غور کرو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ رب العالمین کیا کہہ رہا ہے؟ فرما رہا ہے وَلَقَدْ أُوحِيَ، یقیناً اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف اور آپ سے پہلے لوگوں کی طرف ہم نے وحی کی، پیغام پہنچایا. کس چیز کا پیغام پہنچایا؟ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ، اس چیز کا پیغام پہنچایا کہ اس کے اندر یہ چیز چھپی ہوئی ہے. من قبلک کے اندر یہ چھپی ہوئی ہے، بات چھپی ہوئی ہے کہ اس سے پہلے بھی ہم نے تمہارے اوپر اور تم سے پہلے بھی جتنے بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام گزرے ہیں تمام کو یہ وحی کے ذریعے پیغام پہنچایا. دنیا میں جا رہے ہو، میرا کہنا ماننا اور لوگوں کو توحید کی طرف بلانا، اللہ کی عبادت کی طرف بلانا، شرک سے بچانا اور جہنم سے ڈرانا، اللہ کی جنت کی خوشخبری سنانا، یہ چیز کا پیغام دیا ہے. اور کہا لئن اشرکتا، پہلے لوگوں کی طرف وحی کی اور آپ نے، اللہ رب العالمین نے فرمایا اور آپ نے اگر شرک کیا، لئن اشرکتا لیحبطن عملک، اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں تیرے اعمال کو بھی برباد کروں. کیا کہا اللہ رب العالمین نے؟ میں نے تجھ پر اور تجھ سے پہلے والے لوگوں کے اوپر بھی یہ وحی کیا. کیا وحی کیا؟ توحید کی دعوت دی. توحید پہ خود بھی قائم رہنا اور اس کے بعد اپنی امت کو بھی اس چیز کی دعوت دینا. لئن اشرکتا، یہ جو تا ہے نا گرامری حساب سے اس سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر تو لئن اشرکتا، اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو بھی شرک کر لے، لیحبطن عملک، تو میں تیرے اعمال کو بھی برباد کر دوں. اللہ اکبر. کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کر سکتے ہیں ایسا؟ یہ امت کو وارننگ ہے، یہ امت کو بتانا مقصد ہے اللہ رب العالمین کا کہ لوگوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے دنیا والوں کو یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہے اللہ رب العالمین. وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور اللہ رب العالمین نے فرمایا اور یقیناً آپ خسارہ اٹھانے والوں میں سے. اللہ اکبر. مسلمانوں کیا حال ہے ہمارا؟ ہم ذرہ شرک، ہم نے کیا سمجھا؟ شرک اکبر کے اوپر ہمارا دھیان رہتا ہے. جماعت اہل حدیث، قرآن و سنت کے ماننے والوں کا، جماعت اہل حدیث کا کیا ہوتا ہے؟ شرک اکبر جو موٹا اور بڑا شرک دکھتا ہے نا، اس کے اوپر برابر خیال رکھتا ہے. لیکن وہ شرک جو شرک چیٹی کے رینگنے کے سے بھی باریک طریقے سے ہمارے ایمان کے اندر داخل ہوتا ہے، اس شرک کے اوپر ہمارے اوپر کبھی دھیان نہیں ہوتا. کیا ہم نے کبھی خیال کیا کہ ہمارے گھر کے اندر جب بیماری داخل ہوتی ہے، جب ہمارے گھر کے اندر پریشانی داخل ہوتی ہے، جب ہمیں اللہ رب العالمین آزمائش کے طور پہ یا سزا کے طور پر کسی پریشانی میں مبتلا کرتا ہے، تو کیا ہمارا دماغ کیا شرک کی طرف نہیں جاتا؟ کیا ہمارا دماغ، کیا ہمارا زبان اس طرف نہیں جاتی کہ ہم کو چاہیے کہ ہم اس طریقے سے اس کا علاج اور شفا پائے جس طریقے پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا؟ یعنی میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کیا ہمارا دماغ
دماغ تعویذ گھنٹے کی طرف نہیں جاتا؟ کیا ہمارا دماغ اس چیز کی طرف نہیں جاتا جس چیز میں اللہ رب العالمین نے شرک کہا، جس کے اوپر بھروسہ کرنے سے اللہ رب العالمین نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا؟ کیا آج ہمارے جماعت کے اندر یہ چیز نہیں آ گئی ہے؟ بلکہ میں تو اللہ کا شکر و احسان ہے کہ ایسے گھرانوں کو جانتا ہوں جو اپنے آپ کو اہل توحید کہتے ہیں لیکن علاج کے نام پر بھرمار شرک کر رہے ہیں اور کہتے ہیں مولانا جب مصیبت آتی ہے تو اس کو معلوم ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ایک طرف تم توحید کی بات کرتے ہو، دوسری طرف تم اپنے علاج کے لیے تعویذ گھنٹے کراتے ہو، دوسری طرف شیطان کو پکارتے ہو، دوسری طرف اس کو راضی کرنے کے لیے اس کی فرمائشوں کو پوری کرتے ہیں، نذر و نیاز چڑھاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ایسے صاف اور ستھرے بن جاتے ہیں کہ جیسے ہم نے کوئی گناہ کا کام کیا ہی نہیں۔ اللہ اکبر مسلمانوں، اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے امت محمدیہ کو علاج کا طریقہ بھی بتا دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی پریشانی آئی، آپ کے اوپر بھی جادو کیا گیا، لیکن آپ نے اللہ رب العالمین سے مدد مانگی۔ اللہ رب العالمین نے آپ کے لیے جبرائیل علیہ السلام کو قرآن کے 2 سورے اتار دیا اور اس کے بعد دعائیں بتا دی اور اس کے ذریعے سے شفا حاصل کرنے کی کوشش کی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شفا ملی۔ اسی طرح مسلمانوں، ایک یہ گناہ جب اگر ہماری زندگی کے اندر آ جاتا ہے، شرک آ جاتا ہے، چاہے شرک اکبر ہو چاہے شرک اصغر ہو، اگر یہ گناہ ہماری زندگی سے نہیں نکلتا، ہمارے اعمال کو اللہ رب العالمین برباد کر دیتا ہے، اللہ قبول نہیں کرتا۔ اسی طرح دوسرا عمل جو ہے اگر ہماری زندگی کے اندر وہ آ جائے، وہ عمل یعنی وہ بد عمل، وہ گناہ اگر ہماری زندگی کے اندر آ جائے، ہمارے اچھے اعمال کو وہ کھا جاتا ہے، برباد کر دیتا ہے۔ وہ دوسرا عمل کیا ہے؟ اللہ سے کفر کرنا، اللہ سے نافرمانی کرنا، اللہ کی نافرمانی کرنا۔ اور کفر 2 طریقے کے ہوتے ہیں، ایک کفر اکبر ہوتا ہے یعنی بڑا کفر جس سے انسان مسلمان کی لسٹ سے نکل جاتا ہے، مسلمان کی صف سے نکل جاتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے اگر وہ اس میں شامل ہو گیا۔ لیکن ایک وہ کفر جس کو کفر اصغر کہتے ہیں یعنی چھوٹا کفر کہتے ہیں، یعنی ایک مسلمان اس سے اسلام سے خارج تو نہیں ہوتا، اسلام سے تو نہیں نکلتا، لیکن وہ ایسی نافرمانی کرتا ہے جس کی وجہ سے وہ اسلام سے تو داخل نہیں ہوتا، لیکن اس کے اعمال اس کے پاس سے، اچھے اعمال اس کے پاس سے نکلتے اگر وہ اللہ کی نافرمانی کرتا۔ اور یہاں پر بیٹھے ہوئے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو روزانہ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں اور اس پہ پچھتاوا بھی نہیں کرتے، اس پہ مداوت بھی نہیں برستے، اس کے اوپر رنج اور غم بھی نہیں کرتے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، مثل الذین کفروا بربهم اعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعید۔ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 18 میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا مثل الذین کفروا، ان لوگوں کی مثال کیسی ہے جن لوگوں نے کفر کیا، بربہم اعمالہم، اپنے رب کے ساتھ، ان لوگوں کی مثال اللہ رب العالمین نے بیان کیا جو اپنے رب کے ساتھ کفر کرتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں اللہ رب العالمین کی۔ اللہ رب العالمین نے کہہ دیا نماز قائم کرو، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ ہم روزانہ اپنے کاروبار کے اندر، اپنی نیند کے اندر، اپنے گھر کے اندر مشغول ہے، اللہ اکبر کی صدائیں ہمارے کان کے اندر آ رہی ہے، اذان حی علی الصلاۃ کہہ رہا ہے، مؤذن حی علی الصلاۃ کہہ رہا ہے، مؤذن حی علی الفلاح کہہ رہا ہے۔ ہماری زبان تو یہ کہتی ہے کہ نماز کا انکار نہیں کرتے، لیکن ہمارا عمل یہ بتاتا ہے کہ ہمیں اس نماز کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں نماز پڑھنے سے تکلیف ہے، ہم مسجد کی طرف نہیں آئیں گے۔ اللہ رب العالمین نے نماز کے بارے میں کہا اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، اسی طرح جھوٹ بولنے کے اوپر کہا، اسی طرح غیبت کرنے کے لیے اوپر کے اوپر بولا، چغل خوری کے اوپر احکامات اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اتار دیا۔ کیا ہم اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں، کیا روزانہ ہم اللہ رب العالمین کی نافرمانی کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ اللہ رب العالمین کی فرمانبرداری کتنی کرتے ہیں، نافرمانی کتنی کرتے ہیں؟ بتائیے، کیا اگر ہماری زندگی کے اندر اللہ رب العالمین کی نافرمانی اگر زیادہ ہے تو بتائیے ہمیں، اور پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے ان الصلاۃ تنہی عن
الفحشاء والمنکر، بے شک نماز برے کام اور بے حیائی سے روکتی ہے۔ آپ نماز پڑھنے آ رہے ہیں، پھر اس کے بعد باہر نکل کر چغل خوری کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، پھر اپنے تجارت میں گھپلا کر رہے ہیں، اس کے بعد ایک دوسرے سے حسد کر رہے ہیں، ایک دوسرے سے دشمنی کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہماری نماز ایسی نماز نہیں ہے جس کی وجہ سے ہم بے حیائی اور برے کام سے رک رہے ہو۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے اچھے اعمال کو قبول نہیں کر رہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان لوگوں کی مثال ایسی ہے جو اپنے رب کی نافرمانی کرتے ہیں، اعمالهم کرماد اشتدت، ان کے اعمال اس راگ کے مثل ہے، اس راگ کے مثل ہے۔ کس راگ کے مثل؟ جس پر تیز ہوا چلا دی گئی ہو۔ کرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف، ایک راگ اٹھائیے، آپ لکڑی کو جلا کر ایک راگ کو اٹھائیے یا ہوا کے بیچ میں رکھ دیجئے، وہ ایسی اڑ کر جاتی ہے کہ آپ کو اس کے ذرات پتہ نہیں چلتے۔ ہمارے اعمال بھی ہمارے برے اعمال کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے، بد اعمال کی وجہ سے ہمارے نیک اعمال بھی اللہ رب العالمین ایسی ہوا میں اڑا دیتے۔ اللہ اکبر مسلمانوں، کیا ہم روزانہ اس طرح نہیں کر رہے؟ سوچ سکتے ہیں، سوچ سکتے ہیں کیا فرمایا؟ فی یوم عاصف، تیز ہوا آندھی والے دن چلے اور اس کے بعد جو بھی انہوں نے کیا، جو بھی عمل کیا، اس میں سے کسی چیز پر وہ باقی نہ پائے، اس عمل کو وہ باقی نہ پائے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا ذالک هو الضلال البعید، ذالک هو الضلال البعید، اور یہی لوگ ہیں جو دور کی گمراہی میں جاتے ہیں۔ اللہ اکبر مسلمانوں، ذرا غور کرو، ذرا غور کرو، شرک، اس کے بعد اللہ کی نافرمانی کا تیسرا عمل۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، وہ تیسرا عمل کیا ہے؟ قرآن کے کسی حکم کے آ جانے کے بعد اس کو ناپسند کرنا، اس کو ناپسند کرنا، اپنے لیے اس کے اندر کجی محسوس کرنا، کڑن محسوس کرنا، ارے یہ کیا عمل آ گیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ذالک بأنہم کرہوا ما انزل اللہ فأحبط اعمالہم، سورہ محمد آیت نمبر 9 کے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے ذالک بأنہم، جو کچھ اللہ رب العالمین نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کیا، چاہے قرآن کے اندر، چاہے شریعت کے اندر، چاہے وحی کے ذریعے سے، حدیث کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے نازل کیا اور اسے انہوں نے ناگوارا سمجھا، ما انزل اللہ فاحبط اعمالہم، تو اللہ رب العالمین ان کے اعمال صالحہ کو برباد کر دیتا ہے۔ ہماری جماعت کے اندر یا ہندوستان یا اس کے علاوہ جتنے بھی دیگر مسلمان اس دنیا کے اندر پائے جاتے ہیں، جو بھی جس مسلک کا ہو، چاہے وہ کوئی بھی مذہب کا ہو یا کوئی بھی مسلک کا ہو، لیکن یہ جان لو مسلمانوں کہ اللہ ایک ہے، قرآن ایک ہے، رسول ایک ہے۔ ان تین چیزوں سے انسان بھاگ نہیں سکتا، مسلمان خاص طور پر نہیں جا سکتا۔ اسے اگر مسلمان رہنا ہے اللہ کے پاس، اسے اگر جنت پانا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، اسے اللہ کی بات ماننی پڑے گی، اسے قرآن کی بات ماننی پڑے گی، اسے رسول کی بات ماننی پڑے گی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ذالک بأنہم کرہوا، جو اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کیا اور وہ اس سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، کرہوا فانزل اللہ فاحبط اعمالہم، ان کے نیک اعمال کو اللہ برباد کر دے گا۔ آج اگر ہم ایک موٹی بڑی عبادت کو اٹھا کر دیکھیں تو مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ اس عبادت کے اندر کئی چیزوں کی کوتاہی کرتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ رب العالمین کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی پہ نافرمانی کرتا ہے۔ اور میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے بعد، یعنی مسلمان ہونے کے بعد سب سے بڑی نیکی اگر کوئی ہے تو وہ کون سی ہو سکتی ہے؟ ہر انسان سمجھ سکتا ہے، ہر عاقل اور بالغ یہ سمجھدار سمجھ سکتا ہے کہ وہ نماز ہے، جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر، اللہ کے ذکر میں سب سے بڑا ذکر نماز ہے، یعنی نماز سب سے بڑی عبادت ہے۔
ہے اور اس نماز کو ہم اللہ رب العالمین کے احکامات کے مطابق ادا نہیں کرتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مشہور حدیث ہے, بخاری کے اندر موجود ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز کے اوپر جب مصلی پر کھڑے ہوتے اپنے چہرے کو اپنے صحابہ کی طرف کر لیتے اور کہتے اے لوگو, اے میرے پیارے صحابہ, اپنی صفوں کو درست کر لو, اپنے پیروں کو پیروں سے ملا لو, اپنے کندھوں کو کندھے سے ملا لو. اللہ اگر تم نے ایسا نہیں کیا اللہ تمہارے چہرے کو پھیر دے گا, تمہارے دلوں کے اندر دھول ڈال دے گا. اللہ رب العالمین کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ الفاظ سننے کے بعد اب آپ بخاری اٹھا کر دیکھیں گے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بھائی کے پیر کو پیر سے اس وقت تک مارتے رہتا تھا جب تک کہ وہ اپنے بھائی سے پیر نہیں ملاتا تھا. آج ہمارے اندر یا دیگر مسالک کے اندر دیکھیے کیا اس حدیث کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اللہ رب العالمین نے تو یہ حکم اتارا ہے, کیا اس کا ہم کو کڑن محسوس نہیں ہوتی؟ وہ لوگ جو پیر سے پیر نہیں ملاتے, کندھے سے کندھے نہیں ملاتے. ایک مثال دے رہا ہوں, مثالیں ڈھیر پڑی ہوئی ہے لیکن سمجھنے کے لیے موٹی مثال دے رہا ہوں کہ کیا اگر ہم کو ان نماز کی عبادت کو قبول کروانا ہے. اور ایک اور حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم نے پیر سے پیر نہیں ملایا تمہاری نماز ناقص ہے, اللہ تمہاری نماز کے اندر خلل پیدا کر. اللہ نے کیا فرمایا؟ قرآن کے کسی حکم کو ناپسند کرنا. قرآن سے مراد ایک جو 30 پاروں کا قرآن ہے, ایک وہ کیوں, اس لیے کہ قرآن کو اللہ رب العالمین نے حدیث بھی کہا. اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر کیا؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول, اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت. اطاعت کرنے کا کس نے کہا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا نا قرآن کے اندر. قرآن میں حکم آ گیا نا اطاعت کرنے کا. اب اگر بعض لوگ کیا کہتے ہیں, مولانا آپ نے تو بولے کہ قرآن کے اندر جو نازل ہوا نا اس کی نافرمانی, حدیث کا کیا ہے؟ ایسے بھی لوگ ہیں منکرین حدیث لوگ جو حدیث کو نہیں مانتے. میں یہ کہتا ہوں اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر کیا کہا؟ نبی کی اطاعت کرو. تو نبی کی اطاعت جو نبی نے بتا دیا حدیث کے مطابق اس کی اطاعت کرنا ہے نا ہم کو. اس کا مطلب قرآن اور حدیث کو اگر ہم نے انکار کیا, اللہ رب العالمین اب آپ کتنی بھی اچھی نمازیں پڑھ لو, کتنی بھی روزے رکھ لو, کتنی بھی عبادت کر لو, اللہ رب العالمین قبول نہیں کرے گا. اسی طرح چوتھا پانچواں عمل کیا ہے؟ ہدایت واضح ہو جانے کے بعد, دلائل واضح ہو جانے کے بعد ہمارے پاس آ گیا کہ ہم کو اللہ رب العالمین کی فرمانبرداری کرنا ہے, رسول کی اطاعت کرنا ہے, پھر اس کے بعد کسی امام کا قول نہیں چلے گا, کسی عالم کا قول نہیں چلے گا, کسی بزرگ کی بات نہیں چلے گی, کسی بڑے انسان کی, کسی اچھے انسان کی, کسی خوبصورت انسان کی, کسی ہندوستان کے انسان کی, کسی عرب کے انسان کی, کسی کی بات نہیں چلے گی. چلے گی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اللہ رب العالمین کی. اللہ رب العالمین نے فرمایا ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط اعمالهم. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکتے رہے اور ان پر ہدایت واضح ہو جانے کے بعد وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى, پہلا کیا کیا؟ انہوں نے خود بھی نافرمانی کی, خود بھی کفر کیا اور دوسروں کو بھی نافرمانی کرنے پہ لگایا, ان کو فرمانبرداری سے روکا, ان کو اللہ کے احکامات سے روکا. آج ایسے مسلمانوں کے اندر موجود لوگ ہیں ہمارے درمیان, ہمارے دوست احباب رشتے دار, ہمارے آس پڑوس کے لوگ ایسے بھی ہیں کہ اگر کوئی انسان قرآن اور حدیث کو پڑھ کر صحیح طریقے پہ نماز پڑھتا ہے تو اس کو روکا جاتا ہے, اس کو بولا جاتا ہے. اگر وہ صحیح طریقے پہ کوئی عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے اس کو روکا جاتا ہے, اس کو بولا جاتا ہے ارے یہ تو ایسے ہے, یہ ایسی بات ہے, یہ امام کی بات نہیں مانتے, یہ ان کی عزت نہیں کرتے. اللہ رب العالمین نے فرمایا عن سبیل اللہ وشاقوا الرسول من بعد ما تبین لهم الهدى, اور اللہ رب العالمین کی ہدایت آ جانے کے بعد اور وشاقوا الرسول من بعد ما تبین لهم الهدى, ہدایت آ جانے کے بعد اپنے آپ کو واضح ہو جانے کے بعد انہوں نے رسول کی مخالفت کی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی. اللہ رب العالمین نے فرمایا سیحبط اعمالهم, اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو برباد کر دے. اب ہم اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھ سکتے ہیں, وقت نہیں ہے, 5 ہی اعمال میں نے آپ کے سامنے پیش کیا اور دوسرا صفحہ ہے اور 5 عمل
جو ہمارے اندر ٹوٹ ٹوٹ کے گھسے ہوئے، ہم سمجھ نہیں رہے اس چیز کو کہ ہمارے اعمال، ہم روزانہ نماز تو پڑھ رہے ہیں لیکن ہمارے اندر کی برائیاں ختم نہیں ہو رہی. ہو رہی ہے کیا؟ یہاں پر بیٹھ کر سوچ سکتے ہیں آپ. اس لیے میرے بھائیوں، نیکیوں کے ساتھ ساتھ برائی کی طرف بھی اپنے دماغ کو رکھیں کہ کہیں ایسا کام تو نہیں ہو رہا ہے جس کی وجہ سے ہماری اعمال اللہ رب العالمین برباد کر دے رہا ہے. تو اس حدیث، اس 5 چیزوں سے ہمارے سامنے یہ بات واضح ہوئی کہ اگر ہم مسلمان ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والے ہیں، تو اگر ہم اپنے اعمالوں کو اللہ کے پاس قبول کروانا چاہتے ہیں، اللہ رب العالمین کو راضی کرنا چاہتے ہیں، اللہ رب العالمین کو اپنا محبوب اور دوست بنانا چاہتے ہیں، اللہ رب العالمین سے ہم جنت چاہتے ہیں، میدان محشر کی سختیوں سے بچنا چاہتے ہیں، تو ہم اپنے اعمالوں کو برباد نہ کریں، بد اعمالوں کو، گناہوں کی وجہ سے اپنے نیک اعمالوں کو برباد نہ کریں، اور اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے اپنے اعمالوں کو چیک کرتے رہے کہ کہیں ایسا گناہ تو نہیں ہو رہا ہے جس کی وجہ سے ہمارے نیک اور صالح اعمال اللہ رب العالمین دنیا میں بھی ہوا کی طرح اور دھول کی طرح اڑا دے رہا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو ان باتوں پر عمل کرنے والا بنائے. اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو قرآن و سنت کو سمجھنے والا، اس پر عمل کرنے والا اور اس کو لوگوں تک پہنچانے والا بنا دے. اللہ تعالیٰ ہم بہت گنہگار ہیں، اللہ ہم بہت کمزور اور ناقص بندے ہیں، تو ہی ہمارے دلوں کے حال کو جانتا ہے. اللہ تعالیٰ جس بھی حالت میں ہم تیری عبادت کرتے ہیں، اللہ اگر اس کے اندر توحید ہے اللہ تو قبول فرما دے، اور اگر ہمارے اندر توحید نہیں ہے اللہ تعالیٰ ہمارے اندر توحید کو ڈال دے اور اللہ رب العالمین کا فرمانبردار بنا دے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلنے والا بنا دے. آمین یا رب العالمین.